الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى بشأن حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اہل اسلام کو یہ بزرگوں میں کیا پسند رب العالمین کی لائق کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے قرآن تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان اس نے ہمیں جمعہ مبارک نصیب کیا اور اپنے گھر آنے کی توفیق استطاعت کا. آج یہ سفر کا پہلا جمعہ مبارک سفر کے مہینے میں زیادہ تر اولیاء کرام کے یوم وصال ہیں. تقریباً 18-20 اولیاء کرام سلطان العارفین سلطان العابدین ایسے اولیاء کرام ہیں جن کے وصال مبارک سفر کے بھی ہیں، جن میں حضرت داتا گنج وقت میری رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العارفین سلطان العابدین خواجہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک اور آج ان کو وقت کا آخری دن میں جمعہ مبارک کے بعد وہاں پہ ختم ہوگا تو سچ کی. قرآن مجید کا حدیث رسول کی روشنی میں اللہ کے نام یافتہ بندے کو اور ایک بندہ اللہ کا نام یافتہ ان کی چھوٹی سوانح حیات بھی بیان ہے. ولایت دو قسم کی ہے، ایک ہے ولایت عامہ، دوسری ہے ولایت خاصہ. ولایت عامہ کی دلیل بھی قرآن مجید میں ملتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے جتنے ایمان والے ہیں. ہر ایمان والے کا اللہ دوست ہے. یہ ہے ولایت عامہ کہ ہر ایمان والا ولایت عامہ میں داخل ہے، اللہ کا دوست ہے. دوسری ہے ولایت خاصہ، اس کی دلیل بھی قرآن مجید سے ملتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. رب العالمین نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے. ولایت عامہ میں بات تھی آمنو تک، اس آیت میں آمنو سے بات آگے بڑھائی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سیجعل لہ الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان سے محبت کرے گا، رحمان ان کو اپنا محبوب بنا لے گا، ان کو رحمان خدا کا قرب مل جائے گا. اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری اور مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدا جب جس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے سب سے پہلے عرش مولا پر اس کا اعلان کرتا ہے، اے لوگوں، اے عرش والو، لاہور کی نگری میں داتا گنج انجری سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. گورا شریف کی نگری میں پیر پیر علی دامن برکات والے سے خدا محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. شہر بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خدا محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. پہلے عرش میں اعلان کرتا ہے، پھر فرشتوں کو حکومت کا روئے زمین پر جا کے اعلان کرو کہ فلاں زمین پر رہنے والے فلاں بندے سے خدا محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. پھر مخلوق خدا ان سے محبت کرتے ہیں. اس کی دلیل بھی لائق کتاب میں ملتی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، خدا نے فرمایا تم میرا ذکر
تم میرا چرچا کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میری یاد کرو، میں تمہاری یاد کروں گا۔ فرض کرونی بندے نے کیا، شہر بغداد میں رہنے والے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرض کرونی کیا۔ آج یاسکر کے جلوے ہیں کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل عام فہم انداز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ فرض کرونی یاسکر کی تفصیل کیا ہے۔ پیر محمد بن احمد برکات والیہ وہ شہنشاہ قطب الاقطاب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نسل جانے والے پیر محمد احمد برکات والیہ بابا فرید الدین کاشکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر جا رہے تھے۔ آج کے دور میں بھی جدید سواریاں ہیں، اس دور میں گھوڑا سے گھوڑے پر آپ سوار ہو کر پاک مدینہ شریف جا رہے، راستے میں ایک بندے نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور سوال کیا کہ خدا کا حکم ہے میرا ذکر کرو، میری یاد کرو، یا نبی پاک علیہ السلام پر درود شریف پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ لیکن یہاں پر بندے آ کر حق بابا فرید کے نعرے لگاتے ہیں، گویا کہ غیر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ شرک ہے، اللہ کو یاد کرے غیر اللہ کا ذکر نہ کرے۔ سوال کیا، آگے بھی عام مولوی تھا، وہ پیر محمد احمد برکات والیہ جس کے پاس علامہ اقبال رحمۃ اللہ چل کر جاتے تھے۔ 1932 میں جب وہ لندن میں جا رہے تھے کانفرنس کرنے کے لیے، تو وہ پیر محمد احمد برکات والیہ کے پاس گئے، اپنے سوالات کیے فتوحات مکہ میں، مسئلہ رفع الوجود کے بارے میں، توحید کے بارے میں جا کر اس سے سوال کی اور آپ نے جواب دیا اور اپنا دل کو اطمینان حاصل کیا۔ وہ پیر محمد احمد برکات والیہ جس نے مرزا غلام محمد قادیانی کو شکست دی اور فاتح قادیانی طرف پھیرے، اور آپ نے اس وقت 10 سوال کیے تھے قادیانی سے، انہوں نے کہا ان 10 سوالوں کے جواب دے دو، قیامت تک کوئی قادیانی اس کا ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا، اور آج تک وہ سوال کہہ رہے ہیں۔ وہ پیر محمد احمد برکات والے نے سوال کیا کہ لوگ یہاں پر غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ نے کیا کیا تم نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں قرآن کا حافظ ہوں۔ اپنے دوسرے سوال کی آیت فرض کرونی اذکرکم، خدا کہتا ہے تو میری یاد کر میں تمہاری یاد کروں گا، تو میرا ذکر کر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ خدا نے انسان کو زبان دی ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کرے گا۔ اللہ زبان سے پاک ہے، اللہ کس طرح بندے کی یاد کرے گا، اللہ کس طرح بندے کا چرچا کرے گا؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اذکرکم کی یہ جلوے ہیں کہ آج خدائی ان کو یاد کرتی ہے، ان کا نام لیتی ہے۔ ساری زندگی انہوں نے خدا کو یاد کیا، خدا نے ان کے ذکر کو بلند کیا۔ تو یاد رکھ لو، اور سے مبارک پر جانے کسی اللہ والے کو یاد کرنا، اللہ والے کا ذکر کرنا، یہ تا قیامت زندہ رہے گا، کیونکہ اس کے ذکر کو بلند خدا نے کیا ہے۔ خدا سے بڑھ کر کوئی طاقت آ جائے وہ کسی ولی کا ذکر ختم کر سکتی ہے، اگر خدا سے بڑھ کر کوئی طاقت آ جائے وہ اللہ کے ولی کا ذکر کو کام کر سکے گی۔ بس صورت دیگر اللہ کے ولیوں کو ذکر کرنے والا، ذکر کو بلند کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہے، تو ذکر یہ بڑھتا رہے گا، اللہ کے ولیوں کا ذکر کم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مسیح جعل اللہ الرحمن خدا کان قریب رحمان ان سے محبت کرے گا۔ بخاری مسلم شریف کے حدیث کے مطابق خدائی ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج قرآن کی آیت کے مطابق یہ آج قرآن جذبے ہیں کہ آج لوگ ولی اعلیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تیسری آیت رب کرام نے سورۃ یونس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، ویسے اگر خدا کہہ دے تو میں خدا کی بات پر اعتبار کروں گا۔ خدا نے فرمایا الا، خبردار، تنبیہ کر دیا۔ الا کے بعد پھر فرمایا ان، بے شک، تشدید لگا دی، پہلے الا کہا اس کے بعد فرمایا ان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ جب ساری دنیا خوف زدہ ہوگی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، جب ساری دنیا غم زدہ ہوگی ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ بھئی یہاں تک بات ختم ہے کی آگے خود فرما دیا کہ اللہ کے ولی ہیں کو ایسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اس طرح نہیں، پھر ولیوں کی صفات ہی بتلائی۔ اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو، جس کے پاس ایمان کی دولت
یتقون اور پرہیزگار ہو. پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے. نیکی کرنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، مگر خدا نے فرمایا وہ بچنے والے ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ گناہوں سے بچتے ہیں. ایک 290 ادا کر لینا یا 1090 ادا کر لینا اس سے بہتر ہے کہ گناہ سے بچ جائے. تو پرہیزگار وہ ہے جو برائی سے بچتا ہے. تو اللہ کا جو ولی ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے. جس طرح ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، نسخہ لکھ دیتا ہے اس بیماری کا یہ علاج ہے، تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پرہیز کرنا. پرہیز کریں گے تو دوائی اثر کرے گی. تو اسی طرح پرہیز کریں گے تو نیکی اثر کرے گی. تسبیح بھی چلتی رہے ساتھ گناہ بھی چلتا رہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے اللہ نے نامن وقام یتقون، جو اللہ کے ولی ہیں وہ پرہیزگار ہیں، متقی، ہر برائی سے بچنے والے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی وہ حدیث مبارک جب خدا کے صبح اپنا محبوب بنا دیتا ہے پھر ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتے ہیں. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، قدرت خدا کی ہوتی ہے. زبان بندے کی ہوتی ہے، قدرت بولنے کی طاقت خدا دیتا ہے. پاؤں بندے کے ہوتے ہیں مگر چلنے کی طاقت خدا دیتا ہے. تو کسی نبی سے کوئی ایسا پیر سجدہ دو جس کو عقل تسلیم نہ کرے وہ نبی کا معجزہ ہے. کسی ولی سے کوئی ایسا کام سجدہ دو جس کو عقل تسلیم نہ کرے اس ولی کی کرامت ہے. نبی کے معجزے کا انکار کرنا بھی اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے. ولی کی کرامت کا انکار کرنا بھی اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہوتا ہے. کیونکہ طاقت قدرت دینے والا اللہ ہے. آج اس سفر کا جو مہینہ ہے اس میں زیادہ تر اولیاء کرام کے مثال مبارک ہیں. خواجہ سلیمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے 10 مجراب، وہ خواجہ سلیمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ جس کے خلیفہ مجاز ہیں شمس الدین شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، اور شمس الدین شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز مرید ہے پیر مہر رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ خواجہ سلیمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ عزت عظمت شان کا عالم کیا ہوگا. 2-3 واقعات ان کے آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کروں گا. اس کے مصطفیٰ کا عالم یہ تھا خواجہ سلیمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ آخری ایام تھے، ضعیف العمر تھے. رات کو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، لاٹھی کے سہارے چل کر مسجد میں جا رہے ہیں. لاٹھی کے سہارے چل کر مسجد میں جاتے ہیں. آج کے دور میں بجلی کا انتظام ہے، پانی کا انتظام، سب کو انتظام ملتا ہے. جنگل ہوتے رہتے لاٹھی کے سہارے چل کے جا رہے تھے. راستے میں دیکھتے ہیں 4 چور بیٹھے ہوئے. ایک اپنے مال کو تقسیم کر ایک جگہ سے چوری کر کے ہیں اور جگہ جانے کا اپنا پلان وغیرہ بنا ہے. کیا دیکھتے ہیں سامنے ایک بزرگ آ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو بزرگ ہے اور چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے ہمیں کیا کہنا ہے، یہ تو خود لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے. آگے پہنچے، چور نے کہا جی آپ کون ہیں؟ تو میں بھی آپ کا ساتھی ہوں. اس کا آپ چور ہے؟ میں بھی چور. آپ نے ایسے انداز میں بات کر رہے. پھر ہم آپ کو اپنا قید مانتے ہیں کہ آپ بزرگ ہیں، شکایت جاری آپ کو بہت بڑا تجربہ ہوگا. خواجہ سلیمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تو نیچے چل پر ایک قید مان لیا، اپنا لیڈر مان لیا، پیشوا مان لیا. مسجد کے دروازے پر پہنچے. خواجہ سلیمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے یہ تجربہ ہے، جب میں جہاں جاتا تھا نا وضو کرتا تھا، حضور کا ایمان نظر پڑتا تھا، اللہ مجھے بہت کچھ دیتا تھا. ٹھیک ہے جی آپ تجربہ دار ہے، ٹھیک ہے. خواجہ سلیمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کروایا، صحیح طریقے سے وضو کروایا، قیام اور رکوع کو سمجھایا. جب وہ سجدے میں گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرا اتنا کام تھا کہ میں ان کو وضو کرا کے تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے، سجدہ کرا دیا، اب آگے ان کے دل کو پھیرنا تیرا کام. نکاح ولی میں وہ تصویر دیکھی کہ بدلتی حالاتوں کی تصویر دیکھی. جب پیر دے تو توڑ دے، جب سجدے سے اٹھے ولی کی دعا سے پھر وہ بھی اللہ کے ولی بن گیا، اپنے گناہوں سے توبہ. وہ خواجہ سلیمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ آپ کاشتکاری کرتے تھے، ملازم رکھے ہوئے تھے، خادم رکھے ہوئے تھے. تو رات کو آپ چند خادموں کی ڈیوٹی لگاتے کہ جو فصل ہے ان کا خیال کریں، کسی کے جانور آتے ہیں اور فصل کو کھا جائیں. ایک غلام کی ڈیوٹی لگائی رات کو، پھر وہ سو گیا. نوکر ملازم ایسے ہوتے رات کو سو گیا، جانور ہے اپنی دکھا کے چلے گئے. دوبارہ پھر صبح ہوئی، خواجہ سلیمان تونسی رحمۃ اللہ نے دوبارہ کہا ڈیوٹی لگائی تو سو گیا تھا، یہ نقصان ہو گیا. دوبارہ انہوں نے دوسرے بندے کی دوسرے نے بھی ایسے کیا.
تیسرے دن بندہ تبدیل کیا، پھر بھی ایسے ہوا. اگر آپ نے کہا رات کو میں خود جاگوں گا، دیکھوں گا کہ آتا کون. خاص امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کھیت میں جا کر ذکر شروع کر دیں، دیکھ تو رات کے وقت کون سے جانور آتے ہیں، کون سے لے کر آتا ہے جو ہماری فصل کو نقصان ہوتا ہے. جانور لے کر آیا تو خاص امام قاسم رحمۃ اللہ نے پوچھا ہم جو کون ہیں؟ اصل اس کا نام تھا محمد، پہاڑی زبان میں کہتے ہیں محمدان. آپ نے فرمایا محمد سے سجدہ کہ ساری فصل کو پہنچا دے. تیرا نام اگر محمد ہے تو محمد کے نام پر ساری فصل قربان. یہ شخص خواجہ سنت اللہ کے عشق رسول تھا کہ اگر تو محمد ہے تو محمد کے نام پر سب کچھ قربان ہے. خواجہ واسقی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق مصطفیٰ کا واقعہ ویسے آپ کسی جگہ بیٹھے تھے، خبر پہنچی کہ نبی پاک علیہ السلام کا خاندان مبارک شہید ہو گیا. یہ نقب طلب خاندان پر کون سا شہید ہوا ہے؟ خواجہ واسقی رحمۃ اللہ عاشق رسول تھے، رسول کی زیارت نہیں کی تھی. آپ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں. اگر نبی کی جب خبر سنی کہ میرے آقا کے خاندان میں شہید ہو گئے تو آپ نے سارے خاندان میں توڑ دی. جب نبی کہے نبی قربان ہوا تو مجھے بھی ان کا عشق رسول. خاص امام قاسم رحمۃ اللہ عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ محمد نے ساری فصل جلالت کی اجازت ہے، محمد کے نام پہ جان مال بھی قربان ہے. یہ عشق مصطفیٰ. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اللہ جبار بھی ہوتے ہیں، چاہے تو غیر مسلم بھی ہو، جس کا ہاتھ پھاڑ لے تو اس کو پھر توڑ کر نکالتے. خواجہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو سوتری پاکستان میں آزاد ہے ہوتا ہے، ہندو کا راجہ داد یہاں پہ حکومت ہوتی. راستے میں دکاندار میں ہندو تھا، جب خواجہ سلیمان توسی بزرگانی کے ساتھ نماز پڑھنے کے زمان سے گزرتے اب تو ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا کہ اللہ کا بزرگ ہے، نیک ہے، ہاتھ باندھ کر اترے جاتا بیٹھ جاتا. ہندو تھا، غیر مسلم تھا، کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا. طاقت یہ تھے کہ سفید داڑھی اللہ کا بزرگ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی وہ بیعتی جس نے سفید داڑھی والے کی تعظیم کی، اس نے مدد کی. مختصراً کہ وقت ایسا آ گیا اس ہندو کا انتقال ہو گیا، دکان بند تھی. خواجہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ سے پورے لوگوں نے پوچھا دکان بند ہے، کہاں جا بنا؟ لوگوں نے کہا جو بیمار ہے غریب اور مر گئے. سارے ہندو اس کے ارد گرد کٹھے تھے کہ اب یہ فوت ہو گیا، ہم اپنے رسم کے مطابق اس کو دلائیں گے جو ان کی رسم و رواج ہوتی ہندو کی. مگر وہ تھا صرف بلی کا ادب احترام کرنے والا، کلمہ نہیں پڑھا تھا مگر بلی بھی لجپال تھے. خاص امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو سے کہا کہ مجھے ایک دفعہ سے ملنے دو. دروازہ بند کیا ہوا تھا کہ وہ مارا مار دے کر ہم اس کو دلا دیں گے. بڑی مشکل سے انہوں نے اجازت دی. بابا سلیمان قاسم رحمۃ اللہ اندر گئے تو اس نے دیکھ کلمہ پڑھ لیا. تو ہندو نے کہا میں اس کے انتظار میں تھا، آج میں اگر کلمہ پڑھوں تو خاص امام قاسم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب ہندو کہتے ہیں یہ ہمارا، ہم اپنے رسم و رواج کے مطابق اس کا دفن کریں. مسلمان کہتے تو ہمارے بزرگ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، اس کا قریب تکفیر ہم کریں گے. اللہ والے ہوتے ہیں وہ جھگڑا نہیں کرتے، ان کے پاس آپ کی طاقت اپنی ہوتی ہے. اگر ہاں تم اپنا کرو گے کیا میں اس کو آگ میں جلائیں گے. اب میں تو بچو تم اپنا رسم و رواج کر لو، مگر آپ کو آپ نے حکم دے دیا کہ جس طرح بھائی السلام کو ٹھنڈی ہوتی کھولنا یا نہ رکھودی بردم السلام اللہ کرے. آگ نے بھی اس پر اثر نہ کیا. کلمہ پڑھنے والے کون تھے؟ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ. لجپال سے آپ کا دنیا کی آگ بھی نہیں جلانے دوں گا اور آخرت کی آگ بھی تجھے نہیں جلانے دوں گا. مختصراً پھر وہ ہندو آزاد ہو گئے. مسلمان میں اپنا مقدس نظام کے نظر پڑا، مسلمان کو مقصد یہ ہے کہ ہندو اگر کسی ولی سے ادب احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ نے ان کو یہ ان کا مقام رکھا گیا. اینڈ خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. خاص امام توسی نظر وغیرہ پڑھا ہے. یہ دوسری بات، آخری بات، خاص امام توسی رحمۃ اللہ بزرگ تھے، اپنے خاندان میں بیٹھے ہیں. اس طرح آج بھی لوگ جاتے ہیں پیر جاتے ہیں، اس پیر کا پتہ تو کرے. ایک نوجوان جاتا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، نوجوان یہاں سے کیا ہے کہ ولی مجھے کوئی نصیحت کر. خواجہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کی، بیٹے پہلے تو خدا کو اپنے سے بہتر سمجھنا، پہلے تو خدا کو اپنے سے بہتر سمجھنا.
اگر اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو کم مطلب اپنے جیسا سمجھنا. نوجوان کے لیے لوگ بزرگ یہ تو وصیت ہے. ہر آدمی خدا کو میں بلند کرتا ہے آپ بہتر سمجھتی یہ تو وصیت ہے. میں سفر بھی کیا مگر کام نہ بنا یہ تو بہت مہنگا ہوا اس کا. شام والا دی خاص سلیمان کو پھر ہم جو بدی ہوتے ہیں یہ دلوں پہ جسوس ہوتی ہے دلوں کے رازوں کو جاننا طاقت ان کو خدا دیتا ہے. آپ نے سے فرمایا شام ہونے والے جنگل کے راستے ہیں دورے جدید ایک اثر ہے رات کو رہ جاؤ انداز کی رات کو یہاں رہ جاؤ صبح گھر چلے جانا نے تو شام ہو گئی رات کی طرف لے جاتے رات کو اس نے وہاں پہ قیام کیا. صبح ہوئی دربار سے جب اس کا ناشتہ کیا ایک طرف گور مکھن انڈا بکرا تھا اور دوسری طرف کھانا تھا جو رات کو لنگر کی دال بچی تھی جو روٹی بچی. ایک برتن میں یہ کھانا تھا رات کو جو لنگر کی دال بچی تھی روٹی بچی باسی روٹی. دوسری طرف اور گئے مکھن انڈے تھے دونوں کھانے اس کے سامنے رکھ کے صبح کا ناشتہ پہنچ گیا. دروازے پہ آ کے دستک دی کسی فقیر نے 2 دن سے بھوکا ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دے. اس کے سامنے 2 کھانے پڑے تھے ایک رات کی روٹی باسی اور رات کی بچی ہوئی دال لنگر کی. دوسری طرف دوسرے برتن میں کھانا تھا مرغا انڈا مکھن وغیرہ اچھا کھانا تھا. تو اس نے جو باسی روٹی تھی نا فقیر نے ندا لگائی کہ اللہ کے نام پہ 2 دن سے بھوکا ہوں اللہ کے نام پہ کھانا تھا. اس نے وہ باسی روٹی دال اٹھائی اس کو فقیر نے کہتے لگے کھائیے نہ کھائیے اس کو. دوسرا کھانا اچھا تھا اس نے کھا لیا. جب کھانا سے فارغ ہو گیا اس نے کہا تو جانے والا ہوں جاتے وقت بزرگ سے ہاتھ ملا لوں اجازت مانگوں. جب خواجہ سلیمان کوسی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوبارہ صبح آیا اجازت لینے کے لیے مسافر آپ نے فرمایا بیٹے میں وصیت یاد ہے. میں نے کہا کیا وصیت ہے یہ کہا تو ہر کوئی اپنا بڑا سمجھتا ہے انداز شریف کے آلات کا علم. پھر آپ اپنے نوجوان کو جوڑا کہا جب تیرے سامنے وہ کھانا باسی تھا دوسرا کھانا اچھا تھا اللہ کے نام پہ ندا لگے تو نے اپنے سے بہتر خدا کو نہ سمجھا کر اپنے سے بہتر خدا کو سمجھتا تو پھر اچھا کھانا دے کر اچھا کھانا اٹھا کر خدا کے نام دے تو نے اپنے سے بھی بدتر نعوذ باللہ خدا کو سمجھا باسی روٹی اٹھا کر اللہ کے نام دے دی اپنی ذات کے لیے تم اچھا کھانا پسند کیا. اس لیے تجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا خیال کرنا پہلے تو خدا کو اپنے سے بہتر سمجھنا. اگر اپنے سے بہتر نہ سمجھ تو کا مطلب آپ جیسے سمجھنا کا مطلب تو آپ جیسے تو خدا کو سمجھتا اسی کھانے کو آدھا کر لیتا آدھا اللہ کے نام پہ دیتا تھا آدھا اپنے لیے رکھ دیتا. تم تو خدا کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھا باسی روٹی تو خدا کے نام پہ خدا کا تو حکم ہے 14 بار دن تناظر البرا حتى تنفقوا مما تحبون. خدا نے فرمایا ہر چیز تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو اللہ کے نام پہ جو تمہیں زیادہ محبوب ہے. حضرات گرامی یہ سفر کا تو مہینہ ہے کہ ہو گیا کرام کی مبارک سال مبارک کرتے ہیں. آج ہم نے مقام ولی اور خواجہ سلیمان کوسی رحمۃ اللہ کی سیرت پر بات کی. اپنے دنوں کے لیے اس طرح وما علیہ الا البلاغ.